اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو ہمیشہ سیر و سیاحت میں رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ دلی تشریف لے گئے۔ وہ روز جمعہ کا تھا۔ دلی کی جامع مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ اپنے تمام امراء، وزراء، اراکین کے ساتھ مسجد میں موجود تھے۔ حضرت سلطان العارفین سب سے پیچھے مسجد کے گوشے میں کالی چادر اوڑھے ہوئے بیٹھ گئے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آنکھیں بند کیں اور تمام حاضرین مسجد کے دلوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ فوراً ہی تمام حاضرین میں سخت وجد اور جذب پیدا ہو گیا اور تمام نمازیوں میں ایک غیر معمولی ہجوم اور اضطراب برپا ہو گیا۔ چنانچہ بعض تو زار و قطار رو رہے تھے، بعض وجد اور جذب سے پھڑک رہے تھے، بعض کپڑے پھاڑ رہے تھے، بعض بے اختیار کلمہ پڑھ رہے تھے، اور بعض خاص چیدہ نیک بندوں کے سینے روشن ہو رہے تھے اور ان کے قلوب ذکر اللہ سے جاری تھے۔ اورنگزیب عالمگیر معمول کے خلاف یہ وجد و اضطراب دیکھ کر اپنی روحانی مشیر سے مشورہ کرنے لگے کہ آج یہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں یہ باطنی ہیجان اور اضطراب کیوں بپا ہے؟ تو آپ کے مشیر نے جواب دیا کہ یہ معاملہ کسی بڑے زبردست ولی کامل کی توجہ سے خالی نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا کوئی نہایت ہی مقرب ولی اللہ اس مسجد میں آج تشریف فرما ہے۔ انہوں نے اپنے دل کا باطنی نافہ کھول دیا ہے اور یہ تمام حاضرین مسجد اس کی خوشبو سے مست اور بے خود ہو کر سر دھن رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں۔ اس پر ایک دوسرے مصحف بولے، ہم نے سنا ہے آج دن کو بھی صبح کے وقت بازار میں ایک اجنبی سیاہ کملی والے فقیر کی نظروں سے لوگوں کی یہی حالت ہو گئی تھی اور ایک کہرام مچ گیا تھا۔ غرض اورنگزیب عالمگیر کو آپ کی زیارت کا شوق دامنگیر ہو گیا اور آپ نے اپنے مصاحبین ملازموں کو حضرت سلطان العارفین کی تلاش پر مامور کر دیا اور حکم دیا کہ جس طرح بھی ہو سکے اللہ جل شانہ کے پیارے اور محبوب ولی اللہ کو ڈھونڈا جائے تاکہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ کہتے ہیں حضرت سلطان العارفین نے اس ایک آدمی کے ذریعے آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ فقیر کی تلاش اور جستجو نہ فرمائیں، میں خود آپ سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ بعد میں خفیہ طور پر آپ شہنشاہ عالمگیر کو ملے۔ بادشاہ نے بیعت اور مرید ہونے کی استطاع کی۔ اس پر حضرت سلطان العارفین نے فرمایا کہ میرا شیوہ رسول دنیا میں قبر گم اور بے نشان رہنا ہے۔ تیری مریدی اور تعلق سے میرا یہ اصول قائم نہ رہے گا، لہٰذا میں تمہیں تلقین اور ارشاد اسی شرط پہ کرتا ہوں، آئندہ مجھے ظاہری طور پر کبھی یاد نہ کریں، بلکہ میں گاہے گاہے باطن میں ملا کروں گا۔ کہتے ہیں اس شرط پر سلطان العارفین نے بادشاہ اورنگزیب کو تلقین فرمائی اور رسالہ اورنگ شاہی لکھ کر ان کے حوالے کر دیا اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ آپ دلی سے واپس تشریف لاتے ہوئے جنگل میں آپ سرے راہ کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ کہیں سے جوگیوں سنیاسیوں کا ایک گروہ وہاں آ نکلا۔ انہوں نے دلی جانا تھا اور وہ راستہ بھول گئے تھے۔ آپ کو دیکھ کر راستہ دریافت کرنے کی غرض سے آپ کے پاس آئے اور آپ کو پکار کر بلایا کہ میاں صاحب اٹھیں اور ہمیں دلی کا راستہ بتا دیں۔ پہلے تو آپ خاموش پڑے رہے، لیکن جب انہوں نے آپ کے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی اور آپ نے اٹھ کر ان کی طرف دیکھا تو سب کے سب کلمہ پڑھتے ہوئے آہو بکا کرنے لگ گئے
اور چنانچہ آپ کے ہاتھ پر تائب ہو کر سب کے سب اللہ کے برگزیدہ بندے بن گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ شور کوٹ کے گرد و نواح میں کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ ان دنوں ایک شریف سفید پوش اور عیالدار سید افلاس اور ناداری سے تنگ آ کر بزرگوں اور فقیروں کی طلب میں مارا مارا پھرتا تھا کہ کہیں کوئی خدا رسیدہ آدمی مل جائے اور اس کی دوا سے میری تنگ دستی اور افلاس دور ہو جائے۔ تو چنانچہ کسی صاحب حال فقیر کو پا لیا، اس کی خدمت کرنے لگا۔ اس کی جان توڑ خدمت کو دیکھ کر اس فقیر کو اس کی حال پہ رحم آیا اور ترس آیا۔ اس سے پوچھا کہ تیری مراد اور حاجت کیا ہے؟ اس نے اپنی ناداری عیالداری کی شکایت کی کہ میرا بہت بھاری عیال ہے، قرض بہت ہو گیا ہے، ظاہری تمام اسباب مسود ہیں، جوان لڑکیاں اور لڑکیوں کی شادیاں اسی افلاس اور تنگ دستی کے باعث ملتوی اور رکی ہوئی ہیں، سوائے غیبی خزانے کے میری تنگ دستی کا علاج ناممکن ہے۔ اس وقت فقیر صاحب نے اسے کہا کہ میں تجھے ایک کامل مرد خدا کا پتہ دیتا ہوں، اگر تو اس کے پاس جائے اور وہ تیرے حال پر توجہ فرمائے تو البتہ تیرا بیڑا افلاس کے بھنور سے نکل آئے۔ تب سید صاحب نے عرض کی، فرمائیے، میں ان کی خدمت میں ضرور جاؤں گا اور ان سے اپنی مشکل حل کرواؤں گا۔ تو فقیر صاحب نے فرمایا کہ ضلع جھنگ میں قلعہ شور کوٹ کے قریب فلاں گاؤں میں فقیر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کے نام کے ولی کامل رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور اپنی مراد جا کر پاؤ۔ غرض وہ پریشان حال سید ان بزرگوں سے رخصت ہو کر پوچھتے پچاتے اسی گاؤں میں آ نکلے جس میں ان دنوں حضرت سلطان العارفین سکونت فرمائے ہوئے تھے اور کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ جب سید صاحب نے وہاں جا کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کوئی بزرگ حضرت باہو صاحب ہیں تو اس کی حیرت اور مایوسی کی کوئی انتہا نہ رہی، جبکہ ہر شخص اس سید صاحب کے سوال پر ہنس کر جواب دیتا، میاں یہاں کوئی اس نام کا بزرگ اور ولی تو کوئی نہیں، ہاں اس نام کا یہاں ایک عوان جٹ ہے جو بہت ہی معمولی آدمی ہے، اکثر باہر آوارہ پھرتا ہے اور کبھی کبھار کھیتی کا کام بھی کرتا ہے، اور آج کل بھی اس نے کھیتی شروع کر رکھی ہے۔ غرض اس قسم کے غیر متفقانہ اور باتیں سن کر وہ سید صاحب بہت مایوس اور بے دل ہو گئے اور دل میں سوچنے لگے کہ یہ معاملہ بہت عجیب، بے حد مشکوک اور سخت پیچیدہ معلوم ہوتا ہے کہ جس بزرگ نے مجھے اس شخص کا پتہ دیا نہ تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ اسے مجھ سے کسی قسم کے مذاق کی ضرورت تھی۔ اسی نام کا شخص اسی گاؤں میں مل بھی گیا، لیکن حالات امید کے سخت برخلاف اور برعکس معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ اتنی محنت کی ہے، اتنا دور و دراز کا سفر طے کیا ہے، کم از کم اس سے ملنا اور دیکھنا تو ضرور چاہیے۔ تب اس سید صاحب نے کسی سے پوچھا کہ میاں باہو اس وقت کہاں ہوں گے؟ کسی نے کہا، آپ کی کھیتی باڑی کا پتہ دیا کہ فلاں حلیے اور لباس کا آدمی فلاں جگہ کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہوگا۔ غرض وہ سید صاحب اسی جگہ روانہ ہوئے۔ آخر قریب جا کر دیکھا، جب کسی سے دریافت کیا، کسی نے پتہ دیا، دیکھو وہ شخص جو ہل چلا رہا ہے وہ میاں باہو ہے۔ وہ سید صاحب آپ کے قریب ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ کو دیکھنے لگے اور ایک عجیب حیرت کا شکار ہو گئے۔ بیچارے افلاس اور تنگ دستی کے بھنور میں پہلے ہی پڑے ہوئے تھے، اب وہ ایک سلطان العارفین کے حالات کے جو تناظر تھے اس کو انہوں نے دیکھا جب آپ کو، تو آپ کے ذاتی انوار کو آپ نے، آفتاب عالم کو آپ نے گمنامی کے لباس میں چھپا رکھا تھا۔ سید صاحب مذکور دل میں سوچنے لگے، یہ شخص تو خود مجھ سے بھی زیادہ مفلق الحال اور تنگ دست معلوم ہوتا ہے، اس کی خود یہ حالت ہے کہ پیٹ کے لیے سخت دھوپ میں خون اور پسینہ ایک کر رہا ہے، مجھے یہ کیا دے گا؟ پھر دل میں کہنے لگے کہ آیا اتنی محنت کے بعد اس نام کا آدمی بھی پایا، کم سے کم اس سے بات کیے بغیر واپس جانا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر سوچنے لگا، کیا ہوا اگر مفلس ہوں، کم سے کم
نسب اور نسل کی لاج اور پاس رکھنا چاہیے۔ ایک سید ہو کر ایک جاٹ سے سوال کرنا، اس بے عزتی سے بھوکا مرنا بہتر ہے۔ آخر یہی دل میں ٹھانی کہ یہاں سے بغیر بات کیے ہی مڑ جانا اچھا ہے۔ چنانچہ وہ سید صاحب وہاں سے واپس روانہ ہوئے۔ چند قدم ابھی نہیں گئے تھے کہ حضرت سلطان العارفین نے انہیں پکار کر بلایا، میاں کہاں سے آئے ہو؟ کس خیال سے یہاں آئے تھے؟ اب اس قدر جلدی واپس کیوں جاتے ہو؟ آپ کی آواز سن کر سید صاحب کی ڈھارس بن گئی، دل میں کہنے لگے اب خود بلایا ہے، چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے۔ بس سید صاحب نے قریب آ کر سلام علیکم کہا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ میاں کون ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ آپ نے پوچھا۔ سید صاحب نے ساری کی ساری داستان آپ کو سنا دی۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ یہ میرا حل ذرا پکڑیں تو میں اتنے میں پیشاب سے فارغ ہو لوں۔ غرض آپ ایک طرف قضائے حاجت کر کے آئے اور پیشاب کا ڈھیلا ہاتھ میں لیے ہوئے سید صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا شاہ صاحب آپ نے مفت میں تکلیف اٹھائی، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب کا دل پہلے ہی افلاس، سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا۔ تیش میں آ کر بولنے لگے ہاں میری یہی سزا ہے کہ ایک سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ سلطان العارفین کو جلال آیا اور یہ بیت زبان گوہر فشاں سے پڑھتے ہوئے وہ پیشاب کا ڈھیلا اسی زمین پر دے مارا۔ نظر جینا دی کیمیاں سونا کر دے وٹ، اللہ ذات کرائندی کیا سید کیا جٹ۔ یعنی جن لوگوں کی نظر کیمیا ہوتی ہے انہی کے پیشاب کے ڈھیلے سونا بناتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی داد اور عطا ہے، کوئی نسب سید و جٹ پہ معقوف نہیں۔ آپ کا پیشاب کا ڈھیلا اس جتی زمین پر دور تک لڑکتا ہوا چلا گیا اور زمین کے جن جن ڈھیلوں سے لگتا وہ سرخ کندن کی طرح لال سونے کے ڈیر بن گئے اور دھوپ میں چمکنے لگے۔ سید صاحب یہ حالت دیکھ کر دم خود رہ گئے اور آپ کے قدموں پر گر کر زار و زار رونے لگے اور خدا کے لیے میری گستاخی اور بے ادبی معاف فرمائیے۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب یہ وقت رونے اور معافیاں مانگنے کا نہیں، جلدی کرو یہ ڈھیلے چپکے سے اٹھاؤ اور چلتے بنو، ورنہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو نہ تیری خیر ہے نہ میری۔ چنانچہ سید صاحب نے ان سب سونے کے ڈھیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹ کر پیچھے ڈال لیا اور آپ کے قدموں کو چومتے ہوئے وہاں سے چل دیے، اور اسی طرح آپ کے یہ فیضان کرم سے وہ مستفیض ہوئے۔